یہ تم کیوں کہتے ہو آگے آگے تاج والے؟ نبی تو پہلے سے عید میلاد النبی کی محفل میں موجود ہے، پھر یہ طاہر القادری صاحب میڈیا پہ آ کر کیوں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کراچی میں آئے تھے اور میں نے استقبال کیا تھا، اور پھر آپ نے کہا تھا میں ناراض ہو کر جا رہا ہوں کیونکہ میرا استقبال کرنے کے لیے کوئی نہیں آیا؟ آتا تو وہ ہے جو ہونا، تمہارا عقیدہ تو یہ ہے کہ نبی حاضر ناظر ہے، جو حاضر ناظر ہو وہ آیا، جو پہلے سے موجود ہو وہ پیدا نہیں ہوا کرتا۔ نیچے کی آمد مرحبا کھانے کا ڈھونگ ہے۔ اور ایک اور بات سمجھا دوں، میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ میں آپ کے سامنے کھڑا درس دے رہا ہوں، اگر میرے شیخ، میرے استاد، میرے بزرگ آ جائیں جنہوں نے مجھے پڑھایا لکھایا، تو کیا خیال ہے ان کو بٹھا کر میں درس دیتا ہوں اچھا لگوں گا؟ شیخ کے ہوتے ہوئے، استاد کے ہوتے ہوئے کہ دیکھو یار استاد بیٹھا ہے اور یہ شاگرد درس دے رہا ہے، ٹھیک ہے، پھر استاد کو بٹھایا جاتا ہے۔ یہ تو ایک عام چھوٹی سی مثال، نبی کی مثال اس سے بہت اعلیٰ۔ رسول اللہ کی موجودگی میں کوئی اور امام بن سکتا ہے؟ اللہ کے نبی کی موجودگی میں کوئی اور قیادت کر سکتا ہے؟ معراج کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا بیت المقدس میں لوگوں کے اجتماع کو۔ کون لوگ ہیں؟ کہا اب سے پہلے گزرنے والے انبیاء ہیں، آدم، ابراہیم، اسماعیل، عیسیٰ، موسیٰ علیہم السلام۔ کھڑے کیوں ہیں؟ نماز پڑھنی ہے۔ پڑھتے کیوں نہیں؟ امام کی انتظار ہے۔ امام کون بنے گا؟ جبرائیل کندھے سے پکڑ کے نبی کو مصلی پہ کھڑے کر کے زبان حال سے اعلان کرتا ہے آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے نبی ہو، محمد کی موجودگی میں کوئی اور مصلی امامت پہ چڑھ سکتا نبی ہو، کوئی اور امام نہیں بن سکتا۔ ابو بکر امام بنے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اپنے الٹے قدموں واپس صف میں آ گئے تھے۔ اللہ کے نبی نے سلام پھیرنے کے بعد کہا تھا ابو بکر تو پیچھے کیوں ہٹا؟ کہا ابو قحافہ کے بیٹے کو جائز نہیں ہے رسول موجود ہو اور وہ امامت کے مصلی پہ کھڑا۔ اگر تمہارا عقیدہ کہ آپ کی مجلس ہے عید میلاد میں، جشن عید میلاد النبی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، حاضر ناظر ہوتے ہیں، تو بتاؤ پھر امامت طاہر القادری کیوں کرواتا ہے؟ الیاس قادری کیوں کرواتا ہے؟ امامت رسول اللہ سے کیوں نہیں کرواتے؟ یہ کھانے کے ڈھونگ، یہ پینے کے ڈھونگ، یہ اپنی جہنم کو بھرنے کے طریقے۔ اگر یہ دین ہوتا، پھر اپنی بات کو دہرا دوں، دین رسول پورا ہو چکا ہے، دین الہی پورا ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت اتر گئی الیوم اکملت لکم دینکم، دین پورا ہو گیا۔ اب جو عمل اس میں ڈالا جائے گا وہ نیکی کی امید سے ہو، وہ ثواب کی امید سے ہو، وہ اسلام نہیں بن سکتا، کیونکہ اسلام تب بنتا ہے جب مدینے والا اس پہ مہر لگا دیتا ہے۔ اور عید میلاد النبی کا مسئلہ نہ اللہ کے نبی کی سنت سے ثابت ہے، نہ آپ کے صحابہ کرام کے طرز عمل سے ثابت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں اتنے دین پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے جتنا دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے۔ اللہ ہمیں دین کے اندر بدعات سے محفوظ رکھے، بدعات سے بچائے، دین میں نیا کام داخل کرنے سے بچائے، کیونکہ لوگوں انجام بڑا خطرناک ہے۔ اللہ کی قسم انجام بہت برا ہے بدعت کرنے والوں کا۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر بیٹھے ہوں گے، اپنے دست مبارک سے پانی پلائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پر پیالے ہوں گے جتنے آسمان کے تارے ہیں، اس طرح اتنی تعداد میں پیالے ہوں گے۔ حوض کوثر کا پانی تو سفید رنگ کا ہوگا، دودھ کی شکل کا ہوگا، اور اس کا ذائقہ شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے حوض کوثر کا جام پلائیں گے۔ اللہ تجھے تیرے پیارے اسماء و صفات کا واسطہ دے کر ہم سوال کرتے ہیں، اللہ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں اللہ ہم سب کو ہمارے پیارے نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرمانا۔ اللہ ہمیں اپنے نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرمانا، ہمیں اپنے نبی کے جھنڈے کے نیچے جنت الفردوس میں داخل فرمانا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں امت آ رہی ہوگی، پانی پی رہی ہوگی، جو ایک مرتبہ میرے ہاتھ سے حوض کوثر کا جام پی لے گا جنت میں داخل ہوتے وقت تک دوبارہ اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ کچھ لوگ آئیں گے، چہرے چمکتے ہوں گے، ہاتھ چمکتے ہوں گے، کوہنییں بازو چمکتی ہوں گی، قدم چمکتے ہوں گے، یہ دلیل ہے کہ وہ وضو کرنے والے، وہ چہرے نماز پڑھنے والے، فرشتے درے اٹھا کر ان کو ماریں گے، نبی کے درمیان اور ان کے درمیان دیوار کھڑی کر دیں گے۔
میرے رحمتوں بھرے نبی فرمائیں گے امتی امتی میری امت ہے، ان کو آنے دو، کیوں مارتے ہو؟ ان کو آنے دو، کیوں مارتے ہو؟ دیوار کیوں کھڑی کی ہے؟ آنے دو، میری امت ہے، وضو کرنے والی، نماز پڑھنے والی، میں اپنے ہاتھ سے ان کو پانی پلاؤں گا۔ فرشتے جواب میں کہیں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انک لا تدری، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انک لا تدری، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے۔ آپ کیا خیال ہے؟ فرشتے بھی سارے وہابی ہیں، فرشتے بھی سارے وہابی ہیں۔ فرشتے کہیں گے آپ نہیں جانتے، حالانکہ نبیوں کو تو علم غیب ہوتا ہے۔ فرشتے پھر کیوں کہہ دیں گے آپ نہیں جانتے؟ آپ نہیں جانتے، ما احدثوا بعدک، آپ کے مر جانے کے بعد۔ لگتا ہے فرشتے پکے وہابی ہیں، کیونکہ نبی مرے ہوئے اور جو نبی کو مرا ہوا کہے وہ تو گستاخ ہے۔ اگلا درس انشاءاللہ ہم وفات رسول پہ ہی دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے زندگی دی اور بتائیں گے نبی کو مردہ کہنا توہین ہے یا نہیں۔ فرشتے کہہ رہے ہیں اے نبی آپ نہیں جانتے، ما احدثوا بعدک، آپ کے مر جانے کے بعد، دنیا چھوڑ جانے کے بعد، دنیا سے اٹھ جانے کے بعد انہوں نے آپ کے دین میں کیا کیا اضافہ کیا، کیا کیا بدعات شامل کی، آپ نہیں جانتے۔ اللہ کے نبی کیا فرمائیں گے؟ سحقن 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 لمن غیر بعدی، جس نے میرے بعد میرے دین کو بدل ڈالا، آج محمد کی آنکھوں سے دور کر دو۔ اللہ ہمیں ان بد نصیبوں میں شامل نہ فرمانا، اللہ ہمیں ان اہل بدعت میں شامل نہ فرمانا، اللہ ہمیں ان بد نصیبوں اور بد بختوں کے اندر شامل نہ فرمانا جن کے بارے میں نبی کہیں گے ان کو میری نگاہوں سے دور کر دو۔ اللہ ہمیں ان میں شامل فرمانا۔ ہمارے عمل تو ایسے نہیں لیکن تیری رحمت بڑی وسیع ہے مولا، ہمیں ان میں شامل فرمانا جس سے تو راضی ہوا اور وہ تیرے پاس اس حال میں آئے کہ تو ان سے راضی ہوا، وہ تجھ سے راضی ہوئے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور